حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب تم اپنی بہن کے گھر جاؤ تو اپنی بساط کے مطابق کچھ لے جاؤ، کیونکہ تمہاری بہن کا تم پر حق اسے والدین کی وراثت سے ملا ہے، اور انتہائی بد نصیب ہے وہ شخص جس کی بہن ناراض ہو اور اس کی یا اس کی بہن کی موت واقع ہو جائے۔ اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے تمہیں یہ پاکیزہ رشتہ عطا کیا اور تمہیں تمہارے دکھوں کا سہارا عطا کیا۔ بہن اگر عمر میں بڑی ہے تو وہ ماں کے حکم میں ہے، اس کا ادب اور احترام قریب قریب اسی انداز پر ہونا چاہیے جیسا کہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے، اور اگر عمر میں چھوٹی ہے تو بھائی کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم و تربیت اور عام برتاؤ میں ان کا اسی طرح لحاظ رکھے جس طرح ایک باپ اپنی بیٹی کا رکھتا ہے۔ ابو سعید خضری سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے ہاں 3 لڑکیاں یا 3 بہنیں ہوں، یا 2 لڑکیاں یا 2 بہنیں ہوں، پھر اس نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا اور ان کے حقوق کے بارے میں خدا سے ڈرتا رہا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ابو داؤد کی روایت میں مزید الفاظ ملتے ہیں، پھر اس نے ان کو ادب سکھایا، ان سے حسن سلوک سے پیش آیا اور ان کا نکاح کر دیا تو اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ ایک عورت اپنی 2 لڑکیاں ہمراہ لیے ہوئے میرے پاس آئی، اس نے کچھ کھانے کو مانگا، میرے پاس صرف ایک کھجور تھی، وہی میں نے اس کے ہاتھ پر رکھ دی۔ اس عورت نے کھجور اپنی دونوں لڑکیوں میں تقسیم کر دی اور خود اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا۔ جو شخص لڑکیوں کے معاملے میں آزمایا جائے، یعنی اس کے ہاں لڑکیاں پیدا ہوں اور پھر وہ ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے، تو ناظرین کرام وہ دنیا کا بہترین انسان ہوگا، اور وہ لڑکیاں قیامت کے دن اس کے لیے آگ کے شعلوں سے آڑ بن جائیں گی۔ اس روایت میں لڑکیوں کو ابتلا اور آزمائش اس لیے قرار دیا گیا ہے کہ اسلام سے قبل لڑکیوں کی پیدائش میں انتہائی شرم محسوس کی جاتی تھی۔ بعض قبائل تو اس معاملے میں اتنے سنگ دل تھے کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کر دینے میں بھی ان کو تحمل نہ ہوتا تھا۔ قرآن نے ان کی سنگ دلی کا نقشہ ان الفاظ میں کھینچا ہے، جب ان میں سے کسی کو لڑنے کی بشارت ملتی ہے تو اس کا چہرہ غم اور غصے کے مارے سیاہ پڑ جاتا ہے۔ اس بری خبر کو سن کر وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا ہے اور سوچتا ہے کہ اسے ذلت کے ساتھ قبول کرے یا اسے مٹی کے ڈھیر میں دفنا دے۔ دیکھیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بیٹیوں کی ذمہ داری آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بیٹا دے کر اور کسی کو بہنوں کی ذمہ داری دے کر آزماتے ہیں۔ اس آزمائش پر پورا اترنا مسلمان کا کام ہے، اور اس کے نتیجے میں آخرت میں بڑا انعام یہ ہے کہ خدا نخواستہ وہ اپنے دوسرے اعمال کی وجہ سے جہنم کا مستحق بنا تو یہ لڑکیاں اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائیں گی، اور ایسا شخص جنت کا مستحق ہوگا۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کے ہاں 2 لڑکیاں ہوئیں اور اس نے ان کی پرورش کی حتیٰ کہ وہ بالغ ہو گئیں، تو وہ شخص اور میں قیامت کے دن اس طرح ہوں گے۔ یہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ملا کر اشارہ کیا۔ ایک شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے عہد جاہلیت کا ایک واقعہ بیان کیا اور کہنے لگا، میری ایک بیٹی تھی جو مجھ سے بہت مانوس تھی۔ جب میں اسے آواز دیتا تو وہ میرے پاس دوڑی دوڑی آتی تھی، مگر ایک روز میں نے اسے بلایا اور اپنے ساتھ لے کر چل پڑا۔ راستے میں ایک کنواں آیا، میں نے اسے اس کنویں میں دھکا دے دیا۔ آخری آواز جو مجھے اس کی آئی وہ یہ آواز تھی، ہائے ابا، ہائے ابا تھی۔ یہ سن کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو دیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنسو بہنے لگے۔ تو حاضرین میں سے کسی ایک نے کہا، اے شخص، تو نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غمگین کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے مت روکو،
جس چیز کا اسے سخت احساس ہے اس کے بارے میں اسے سوال کرنے دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا اپنا قصہ پھر بیان کرو۔ اس نے دوبارہ اسے بیان کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن کر پھر روئے اور اس قدر کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جاہلیت میں جو کچھ ہو گیا اللہ نے اسے معاف کر دیا، اب نئے سرے سے اپنی زندگی کا آغاز کر۔ وہ تو قدیم عربوں کی حالت تھی، مگر آج کے ماڈرن اور جدید کہلانے والے دور میں بھی بیٹی کو بعض جگہ ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے اور بعض جگہوں پر اسے اس کے حقوق سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا گیا اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنیں گی۔ تو ناظرین کرام، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے من دین آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ویڈیو کو لائک کر کے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کر دیجئے۔ اللہ پاک آپ سب کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔